اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اہلہا واللعنۃ علی اہلہا۔ ناظرین کرام، سلسلہ گفتگو جاری تھا مدینہ سے مدینہ تک کے حوالے سے، کس انداز میں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کربلا پہنچتے ہیں۔ کربلا پہنچنے کے بعد امام حسین علیہ السلام اپنے خاندان والوں کو جو وہاں پر موجود ہے انہیں بتاتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر میں شہید ہو جاؤں گا، اور صرف ان افراد کو نہیں بتلاتے بلکہ مدینے کے اندر جو بنی ہاشم موجود ہیں انہیں بھی خط لکھ کر بتلاتے ہیں کہ میں ایسے مقام پر پہنچ چکا ہوں کہ جب اس کے بعد پھر دوبارہ واپسی ممکن نہ ہوگی۔ یہ پہلا حصہ تھا۔ امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچ گئے، اپنے خاندان والوں کو اس بات سے مطلع فرما رہے ہیں۔ دوسری گفتگو جو کربلا پہنچنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کے اعتبار سے ملتی ہے وہ ہے امام حسین علیہ السلام کی جانب سے اتمام حجت۔ امام حسین علیہ السلام لشکر یزید سے خود بھی مخاطب ہوئے ہیں، بلکہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب بھی عمر سعد کے ساتھ مخاطب ہوئے ہیں، اتمام حجت کی ہے، اور کچھ ڈائلاگز ہیں، کچھ مکالمات ہیں، کچھ گفتگو ہے جو ان کے ساتھ موجود ہے۔ اس حصے کے اندر کوشش کریں گے کہ اس گفتگو کو دیکھیں کہ کس انداز کے اندر امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب اتمام حجت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام کا قافلہ کربلا پہنچتا ہے۔ 3 محرم الحرام کو مقاتل نے لکھا، تواریخ نے لکھا، عامہ اور خاصہ کی تواریخ نے لکھا کہ اگلے دن یعنی امام حسین علیہ السلام کے کربلا پہنچنے کے 1 روز بعد وہ لشکر کربلا پہنچتا ہے کہ جو عبید اللہ ابن زیاد نے عمر سعد کی سربراہی میں کربلا روانہ کیا ہے۔ یہ عمر سعد کون ہے؟ عمر ابن سعد ابن ابی وقاص، امیر المومنین امام علی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی کے اندر عمر سعد کو اس بات کے بارے میں خبردار کر دیا تھا کہ دیکھو تمہارے پاس ایک وہ مقام آئے گا کہ جب تم اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان پاؤ گے۔ کتاب تہذیب الکمال میں محمد ابن سیرین اپنے بعض اصحاب سے نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر سعد سے کہا کیف انت اذا قمت مقاما تخیر فیہ بین الجنت والنار، یہ بتلا کہ وہ موقع کیسا ہوگا، وہ موقع کتنا خطرناک موقع ہوگا، اور وہ کیا کشمکش ہوگی کہ جب تیرے پاس 2 آپشنز ہوں گے، تیرے پاس 2 چوائسز ہوں گی، تو اپنے آپ کو درمیان میں پائے گا، کس کے؟ جنت اور جہنم کے۔ اور امیر المومنین نے بتلا دیا وہیں پر فتختار النار، اور تو جہنم کو اپنا مقدر چن لے گا۔ یہ کس نے بتلایا؟ امیر المومنین علیہ السلام۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے قاتل عبد الرحمن ابن ملجم کو بھی یہ بات بتلائی تھی، وہ امام کے ساتھیوں میں سے تھا۔ امیر المومنین نے جب اسے یہ بات بتلائی تھی تو کہنے لگا مولا اگر میں اس جرم کو انجام دینے والا ہوں، میں یہ مجرم بننے والا ہوں، تو آپ ابھی میرا سر میرے جسم سے جدا کر دیجئے۔ اس وقت امیر المومنین نے کہا تھا کہ نہیں، جرم سے پہلے اسے سزا نہیں دی جا سکتی، ٹھیک ہے، میں اپنے علم کے مطابق بتلا رہا ہوں کہ تو یہ کرنے والا ہے، پروردگار بھی جانتا ہے کہ ہم اور آپ کون سے اعمال کو انجام دینے والے ہیں، لیکن جرم سے پہلے سزا نہیں مل سکتی، گناہ سے پہلے اس کا عذاب نہیں دیا جا سکتا۔ پروردگار جانتا ہے
کہ میں نے جنت پہ جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے، لیکن پروردگار اگر کوئی بھی اجر دے گا، اگر کوئی بھی عذاب دے گا تو اس کے مطابق دے گا جو میں انجام دے دوں گا۔ لہذا امیر المومنین نے اپنے علم کے مطابق عمر سعد کو اس بات سے خبردار کر دیا تھا کہ تو اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان پائے گا، اور اس کے بعد تو جہنم کو اپنا ٹھکانہ قرار دے گا۔ تاریخ میں ہمیں دو شخصیات ملتی ہیں کہ جو اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان پاتی ہیں۔ ایک جناب حور علیہ السلام اور ایک عمر سعد۔ اور یہ کتنی بدبختی ہے، یہ کتنا بڑا خسارہ ہے عمر سعد کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان پا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے پاس آپشنز ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنا ٹھکانہ جہنم کو قرار دے رہا ہے۔ اور دوسری جانب جناب حور اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان پاتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ حسین ابن علی علیہ السلام کے ساتھ ملحق ہو جاتے ہیں اور علیہ السلام بن جاتے ہیں۔ جرم چھوٹا تو نہ تھا وہ جناب حور کا، رستہ روکا تھا امام حسین علیہ السلام کا، پانی بند کیا تھا امام حسین علیہ السلام، خیمے کو لگنے نہیں دیا تھا فرات کے کنارے۔ جب 2 محرم کو کربلا پہنچے امام حسین علیہ السلام تو جناب حور کا قافلہ ساتھ آ رہا تھا۔ عمر سعد کا لشکر 3 محرم کو پہنچا ہے، بعد میں آیا ہے عمر سعد۔ پہلے اور بعد کی کہانی نہیں ہے، کہانی یہ ہے، بات یہ ہے کہ کس کے دل میں معرفت کتنی ہے۔ کون سی والی معرفت؟ جاننا کہ رسول کا نواسا ہے یہ معرفت کافی نہیں ہے، جاننا کہ یہ علی و فاطمہ کے فرزند ہیں یہ معرفت کافی نہیں ہے، یہ تو انفارمیشن ہے۔ معرفت کون سی ہے؟ جس کے لیے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں فرمایا زیارت میں جملے جو آئے، کیا؟ عارفاً بحق ہی، جو حق، ان کے حق کو پہچانتے ہوئے ان کی زیارت کرے۔ حق کو پہچاننا، حق کیا ہے؟ کہ اگر پروردگار کی جانب سے کوئی منصوص ہے تو یہی وہ افراد ہیں کہ جو پروردگار کی جانب سے اس دنیا کے اندر نمائندے ہیں۔ اگر کسی کا پروردگار کے ساتھ اتصال ہے، کوئی عالم غیب کے ساتھ متصل ہے، تو یہ وہ ہستیاں ہیں۔ دونوں کو ایک ایک رات ملی۔ میں ذکر کروں، جب پیشکش کی گئی عمر سعد ابن زیاد چاہتا ہے کہ عمر سعد کو لشکر کا سپہ سالار بنا کے کربلا بھیجے۔ جب یہ پیشکش کی گئی تو عمر سعد نے ایک جملہ کہا، امہلنی الیوم حتی انظر، ایک دن کی مہلت دے دے تاکہ میں سوچ کر بتلاؤں۔ فانصرف یستشیر نصحاہ، اپنے ایڈوائزرز کے پاس گیا، ایڈوائزز لی، مشورے لیے۔ فلم یکن یستشیر احدا الا نہاہ، کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ جس نے اسے یہ مشورہ دیا ہو کہ امام حسین علیہ السلام کا قاتل قرار پا جا۔ سب نے مشورہ دیا اور اس بات سے منع کیا کہ دیکھ یہ خطرناک جرم ہے کہ جسے تو اختیار کرنے جا رہا ہے۔ حمزہ ابن مغیرہ ابن شعبہ جو کہ اس کا بھانجا تھا، حمزہ ابن مغیرہ ابن شعبہ عمر سعد کا بھانجا تھا، عمر سعد ماموں لگتا تھا، آیا اور کہا کہ یا خال، ماموں جان، آپ حسین ابن علی کی جانب جا رہے ہیں، حسین ابن علی کے قتل کی جانب جائیں گے؟ فتأثم بربک وتقطع رحمک، اللہ اکبر، آپ اپنے رب کے گناہگار ٹھہریں گے اور قطع رحمی کرنے والے قرار پائیں گے۔ فواللہ لئن تخرج من دنیاک مالک وسلطان الارض کلها خیر لک من ان تلقى اللہ بدم الحسین علیہ السلام۔ آپ کے پاس، آپ کے ہاتھ امام حسین علیہ السلام کے خون سے رنگین ہو، اس سے بڑا جرم کوئی ہو سکتا ہے؟ لیکن عمر سعد کے دل میں تھا کیا؟ عمر سعد کے پاس وہ شے کیا تھی، وہ چیز کیا تھی کہ جو عمر سعد کو امام حسین علیہ السلام سے دور کر رہی تھی؟
اور تاریخ طبری نے اس بات کو لکھا ہے کہ وہ کون سی شے تھی کہ جو میرے ساتھ کو اس بات پر مجبور کیے ہوئے تھی کہ وہ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دے رہا تھا. عمر سعد نے ایسی کون سی لالچ دی تھی؟ سب سے بڑی لالچ جو عمر سعد نے دی تھی شہر رائے کی، شہر رائے کی حکومت. یہ وہ حکومت تھی، یہ وہ مال اور دولت تھا کہ جس کی وجہ سے عمر سعد نہیں جا رہا تھا. لیکن یہاں پر رک کر ایک بات کہوں کہ دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جس کا تعلق ظاہر سے ہے، کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جس کا تعلق باطن سے ہے. اگر خباثت کے اندر برائی ہو نا، اگر سریرت کے اندر خباثت ہو، اگر انسان کا نفس خبیث ہو تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان برائیوں کی طرف جاتا ہوا نظر آتا ہے. کچھ گناہ ایسے تھے کہ جو عمر ابن سعد ابن ابی وقاص، یعنی آپ اگر سلسلہ جا کر دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ وجہ کیا تھی. کچھ ایسے بغض تھے امیر المومنین کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ جس کے نتائج یہاں تک نکل کر آئے، جس کی جانب آگے کچھ اشارے آئیں گے. جناب بریر حمدانی، امام حسین علیہ السلام کے بریر ابن خضیر حمدانی امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہے. ایک مرتبہ جناب بریر نے حجت تمام کی ہے عمر سعد کے اوپر، اور ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام خود مخاطب ہوئے ہیں عمر سعد سے. جناب بریر نے کیا کہا؟ ارسل الیہ الحسین ابن علی علیہ السلام بریرن، امام حسین علیہ السلام نے بریر کو بھیجا. بریر نے کہا یا عمر ابن سعد اتترک اہل بیت النبوہ یموتون عطشا، کیا تو اہل بیت نبوت کو پیاس سے بلکتا ہوا چھوڑ دے گا؟ وحلت بینہم وبین الفرات، اور کیا تو حائل ہو جائے گا ان کے اور فرات کے درمیان؟ اب وہ جملہ یاد کیجئے جو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، لعن اللہ من حال بینک وبین ماء الفرات. زیارت حضرت ابو الفضل عباس کا جملہ ہے. خدا لعنت کرے اس شخص پر کہ جو اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام اور فرات کے درمیان حائل ہو گیا. بریر کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا تو حائل ہوگا ان کے اور فرات کے درمیان؟ وَتَزْعَمْ أَنَّكَ تَعْرَفَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تو یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ اور رسول کی معرفت رکھتا ہے، اس کو پہچانتا ہے. دیکھیے معرفت کیا ہے. اگر کسی کے پاس حسین ابن علی کے لیے رحم نہیں ہے تو بریر کہہ رہے ہیں کہ تو اللہ کی بھی معرفت نہیں رکھتا، اللہ کے رسول کی بھی معرفت نہیں رکھتا. معرفت حسین تو بعد کی بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابل میں آ چکا ہے، امامت کے مقابل میں کھڑا ہے، اب وہ توحید اور رسالت دونوں سے فارغ ہو چکا ہے. تو یہ سمجھتا ہے کہ تو اللہ اور اس کے رسول کی معرفت رکھتا ہے، جبکہ تو ان کے درمیان، ان کے نواسوں کے درمیان، ان کے خاندان والوں کے درمیان اور فرات کے درمیان حائل ہو جائے گا. ایک مرتبہ عمر سعد نے اپنے سر کو زمین کی طرف دیکھا، جھکا لیا سر کو. ثم رفع راسہ، اس کے بعد اپنے سر کو بلند کیا. وقال، اور کیا کہا؟ انی واللہ اعلم، خدا کی قسم بریر میں بہترین انداز کے اندر یہ بات جانتا ہوں. وَأَنَّ كُلَّ مَنْ قَاتَلَهُمْ وَغَصَبَهُمْ عَلَى حُقُوقِهِمْ فِي النَّارِ لَا مُحَالَةَ، میں اس بات کو 100% ہی جانتا ہوں کہ جو ان لوگوں کو قتل کرے گا وہ لا محالہ جہنم میں جانے والا ہے. جانتا تھا یہ جہنم میں جانے والا ہے. وَلَكِنْ وَيْحَكَ يَا بریر، لیکن وائے ہو اے بریر، تو مجھے یہ مشورہ دیتا ہے کہ ان ادرک ولایت الرئی، میں رے کی حکومت چھوڑ دوں، وَتَصِيرُ لِغَيْرِ، اور وہ کسی اور کے ہاتھ میں چلی جائے. ما اجد نفسی تجیبنی الی ذلک ابدا، یہ جانتا ہے عمر سعد کہ کہاں جا رہا ہے، لیکن کسی چیز کی محبت ہے، کوئی دل کے اندر بغض ہے، شہر رے کی حکومت ہے کہ جو اس کو کہاں لے کر جا رہی ہے؟ حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کی طرف لے کر جا رہی. جانتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ جہنم ہو جائے گا. فرجع بریر ابن خضیر، بریر پلٹے امام حسین علیہ السلام کی طرف.
اور کہا یبنہ بنت رسول اللہ. اب یہ تعارف دیکھیے, یبنہ رسول اللہ بھی کہا جا سکتا تھا, یبنہ بنت رسول اللہ, جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو درمیان میں رہے, اے رسول کی بیٹی کے بیٹے, ان عمر ابن سعد قد رضی ان یقتلک بملک الرائے, عمر سعد اس بات پر راضی ہے کہ آپ کو قتل کر دے. کس کے مقابلے میں؟ قیمت کس چیز کو قرار دے رہا ہے وہ حسین ابن علی علیہ السلام کے قتل کی؟ شہر رے کی حکومت کو. یہ ہے بدبختی انسان کی, یہ ہے خسارہ انسان کا. جب کسی چیز کو کسی چیز کے مقابل میں قرار دیا جاتا ہے نا, تو یہ بات ضروری ہے کہ وہ اس کے ہم پلہ ہو, کہ وہ اس کے وزن جتنی ہو. پروردگار نے قرآن میں کیا فرمایا؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. رسالت کا اجر اگر میں چاہتا ہوں تو قربا سے مودت چاہتا ہوں. آپ کے گھر پر اگر آپ کسی کو ٹھیکہ پہ دے دیتے ہیں, بھائی یہ گھر آپ جو ہے وہ رینوویٹ کر دیجئے, ٹائلنگ کرنی ہے, کچن بنانا ہے اس اسٹائل سے, واش روم اس اسٹائل سے, پینٹ اس اسٹائل کا, دیواریں ایسی ہونی چاہیے, فور سیلنگ ایسی ہونی چاہیے, جو بھی. اب آپ وہ کام مکمل کر لیں, وہ آئے آپ کے پاس, آپ اسے 1000 روپے دے دیں, ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. آپ اسے 10,000 روپے دے دیں, ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. شاید کسی زمانے میں ہو سکتا تھا, لیکن آج نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ بھائی وہ اس نے جو کام کیا ہے, اس کی جو زحمت ہے, اس کی جو کوششیں ہیں, اس نے جو محنت کی ہے, اجر اس کے مقابل کا ہونا چاہیے, اجر اس کے برابر کا ہونا چاہیے. پروردگار نے کیا فرمایا؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. رسول اپنی رسالت کا اجر اگر کسی چیز کو قرار دے رہے ہیں تو وہ اقربا سے مودت کو قرار دے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ پہلے رسالت کی قیمت لگائیے. سوال ہے امت مسلمہ سے کہ آپ رسالت کی کیا قیمت لگائیں گے؟ جو قیمت رسالت کی ہے نا, وہی اقربا سے مودت کی قیمت قرار پائے گی, کیونکہ ہم پلہ ہونا ضروری ہے. لیکن عمر سعد اس بات کو احساس نہیں کر رہا تھا کہ یہ اقربا سے مودت رسالت کی قیمت ہے. اس نے اسے شہر رے کے مقابلے میں قرار دیا. نتیجہ کیا ہوا؟ خسرت دنیا والآخرہ. اس کے بعد امام حسین علیہ السلام خود مخاطب ہوئے ہیں عمر سعد سے, اور امام حسین علیہ السلام نے عمر سعد کو بد دعا بھی دی ہے. مقتل خوارزمی, اس کے اندر اس روایت کو نقل کیا گیا, اس واقعے کو نقل کیا گیا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ایک شخص کو عمر سعد کی طرف بھیجا اور کہا کہ میں تجھ سے کلام کرنا چاہتا ہوں, میں تجھ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. تو آج کی رات تیرا لشکر اور میرا لشکر ملاقات کر لے. ایک مرتبہ عمر سعد 20 گھوڑ سواروں کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی طرف آیا, اور امام حسین علیہ السلام کے پاس بھی اتنے ہی افراد تھے کہ جو ان کے ساتھ تھے. اس وقت دونوں کے اصحاب نے ملاقات کی. اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے تمام اصحاب کو بھیج دیا, اور صرف حضرت ابی الفضل عباس علیہ السلام اور جناب علی اکبر, یہ 2 اشخاص ساتھ ہیں امام حسین علیہ السلام کے. عمر سعد نے بھی اپنے اصحاب کو بھیج دیا, اور اس کے ساتھ صرف اس کا بیٹا حفص ساتھ تھا, اور اس کا غلام, یعنی 3 افراد اس طرف اور 3 افراد اس طرف. دونوں نے اپنے تمام کے تمام اصحابوں کو بھیج دیا. اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے عمر ابن سعد سے کہا, یہ حجت تمام کر رہے ہیں حسین ابن علی عمر سعد پر, ویحک, وائے ہو تجھ پر, اما تتق اللہ الذی الیہ معادک. دیکھیے وہ جو امام حسین علیہ السلام عمر سعد کے دل میں جو شے پوشیدہ ہے نا, اس پر حملہ کر رہے ہیں. وہ کیا سمجھ رہا ہے؟ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں شہر رے کی حکومت لے لوں گا اور یہی میری سعادت ہے, یہی میری کامیابی ہے. حسین ابن علی کیا بتلانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو سعادت اور کامیابی کہاں پر ہے؟ روز قیامت ہے سعادت اور کامیابی. اما تتق اللہ الذی الیہ معادک, کیا تو اس خدا سے خوف نہیں کھاتا جس کی طرف تجھے پلٹ کر جانا ہے, کہ جہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے؟ اتقاتلنی, کیا مجھے قتل کرے گا, مجھ سے قتال کرے گا؟ وانا ابن من,
علمت یا ہذا، جانتا ہے کہ میں کس کا بیٹا ہوں؟ ذر ہؤلاء القوم وکن معی، چھوڑ دے اسے، اس فوج کو چھوڑ دے، میرے ساتھ آ جا، میرے ساتھ. فإنہ اقرب لک من اللہ، یہ تجھے پروردگار سے قریب کر دے گا. ایک مرتبہ عمر نے کہا کہ مجھے خوف ہے کہ میرا گھر منہدم کر دیا جائے گا. دیکھیے جب بدبختی انسان کا مقدر بن جاتی ہے تو انسان کہاں پر آ کر گرتا ہے. مجھے خوف ہے کہ میرا گھر منہدم کر دیا جائے گا، گرا دیا جائے گا. امام نے کہا انا ابنی حالک، میں حسین ابن علی تیرا گھر بناؤں گا. فقال عمر نے کہا اخاف ان تؤخذ ضیعتی، مجھے خوف ہے کہ میرے حریم، مجھے خوف ہے کہ میری مستورات، مجھے خوف ہے کہ میری عزت پامال کی جائے گی. کہا کہ تجھے اس بات کا خوف ہے؟ انا اضمن سلامتہم، تیرے مستورات کی، تیری عزت کی، سلامتی کی ضمانت میں دیتا ہوں. کہا کہ انی اخاف ان تؤخذ ضیعتی، مجھے خوف ہے کہ میرا مال چھین لیا جائے گا. امام نے فرمایا انا اخلف علیک خیرا منہا من مالی بالحجاز، میں تجھے اس سے بہت زیادہ دے دوں گا جو تیرا سب کچھ ضائع ہونے والا ہے، اپنے اس مال سے کہ جو میرا حجاز میں موجود ہے. ثم سکت فلم یجب، خاموش ہو گیا، کوئی جواب نہ دیا. فانصرف عن حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام وہاں سے چلے گئے اور وہاں پر اسے ایک بد دعا دی امام نے. ما لک ذبحک اللہ علی فراشک سریعا عاجلا، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ بد دعا کیا دی؟ خدا تجھے تیرے بستر پر بہت جلدی موت دے گا. ولا غفر لک یوم حشرک و نشرک، یوم حشر اور نشر تیرے لیے کوئی معافی نہیں ہوگی. لوگ اگر سوال کرتے ہیں کہ اگر پروردگار امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو معاف کر دے تو جسے حسین نے بد دعا دے دی ہو، کیسے ممکن ہے، کیسے ممکن ہے کہ پروردگار امام حسین علیہ السلام کی اس دعا کو، اس خبر کو رد کر دے گا؟ امام فرما رہے ہیں لا غفر لک، تیرے لیے کوئی معافی نہیں ہے یوم حشر و نشر. فواللہ انی لارجو اللہ تأکل من بر العراق الا یسیرا، اور میں تمہیں یہ بھی بتلائے دیتا ہوں، میں تجھے یہ بھی بتلائے دیتا ہوں کہ تو یہ جو سمجھ رہا ہے نا کہ تو شہر رے کی حکومت حاصل کر لے گا، شہر رے کی حکومت تو دور کی بات ہے، تو عراق میں سے بھی اپنا نصیب بہت زیادہ نہیں رکھ سکے گا، یعنی تو زیادہ زندہ رہنے والا نہیں ہے. اور اس کے بعد عمر سعد اپنے لشکر کی طرف پلٹ جاتا ہے. دیکھیے یہ ہے بدبختی، یہ ہے بدبختی کہ اتمام حجت مختلف انداز سے ہو چکی اور امام حسین علیہ السلام نے ہر شخص پر حجت تمام کی ہے. روز قیامت کوئی یہ نہیں دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اشتباہ کے اندر مبتلا تھا، میں جانتا نہیں تھا کہ کون ہے، میں ایک دوسرے امر کے اندر گرفتار تھا. حسین ابن علی نے تمام کے تمام جو ساتھ تھے حسین ابن علی نے ان سے کہا کہ جاؤ، چلے جاؤ، یہ لوگ میرے خون کے ضامن ہیں. فرق کہاں پر ہے؟ دیکھیے فرق کہاں پر ہے. عمر سعد اپنی مال، اپنی عطرت، اپنے عزت، اپنے جاہ و حشم، اپنی ہر چیز کے بارے میں فکر مند ہے. حسین ابن علی کے ساتھ جو ہے وہ حسین ابن علی کے لیے فکر مند ہے. جب حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجہ اس دنیا سے جا رہے ہیں، مسلم ابن اوسجہ جناب حبیب ابن مظاہر کی طرف دیکھتے ہیں اور حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں کہ اگر میں تیرے بعد آنے والا نہ ہوتا تو تجھ سے پوچھتا کہ تیری وصیت کیا ہے، لیکن میں بھی تیرے بعد تجھ سے ملحق ہونے والا ہوں. لیکن اس کے باوجود مسلم ابن اوسجہ نے زخمی حالت کے اندر، دیکھیے یہ فرق ہے اصحاب حسین ابن علی کے اندر اور قاتلان حسین ابن علی کے اندر. زخمی حالت کے اندر امام حسین علیہ السلام کے صحابی اشارہ کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ حسین ابن علی جب تک جان میں رواق ہے حسین کی جان کی حفاظت کرتے رہنا. انہیں اپنے مال کی پرواہ نہیں تھی، انہیں اپنی عزتوں کی پرواہ نہیں تھی. یہ جانتے تھے کہ کامیابی اور سعادت اگر کہیں پر ہے تو حسین ابن علی علیہ السلام کے ساتھ ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد.